بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج سیرت النبی کورس کا 8واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سمیت مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کے آنے سے پہلے اسلام کافی حد تک پھیل چکا تھا، کیونکہ 2 بیعتیں ہوئی تھیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کے بھی بھیجا تھا وہاں، تو انصار کے ساتھ مل کے حضرت مصعب بن عمیر نے بڑے بڑے مالداروں اور سرداروں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور ان میں سے اکثر نے اسلام کو قبول کیا۔ تو مدینہ طیبہ جب سرکار ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ والوں نے شاندار قسم کا استقبال کیا سرکار کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے، تو ساتھ ہی جو جگہ خالی تھی جہاں سرکار کی اونٹنی بیٹھی تھی، اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں بذات خود شریک تھے، اور جہاں ہم 3 پتھر یا اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، یعنی سرکار باقیوں سے بڑھ کے کام کر رہے تھے۔ اور حضور اس کے ساتھ ساتھ ایک شعر پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ بعض روایتوں میں لفظ ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ شعر حضور پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اے پروردگار تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ جو لوگ مکہ کو چھوڑ کے سرکار کی وجہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کرنے والے، اور جن مدینہ والوں نے اہل مکہ کو اپنے پاس پناہ دی تھی اور ان کی مدد کی تھی انہیں انصار کہتے ہیں۔ تو مدینہ کے رہائشی انصار کہلاتے ہیں، اور جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں پر حجرے تعمیر کیے گئے، جس میں سرکار اپنی ازواج کے ساتھ ٹھہریں گے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت سودا سرکار کی زوجہ تھیں اور حضرت عائشہ سے صرف نکاح ہوا تھا، تو پھر حضرت عائشہ کی رخصتی بھی ہوئی پہلی سنہ ہجری میں، تو 2 حجرے تعمیر کیے گئے، ایک حضرت عائشہ کے لیے اور ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا، اور سرکار مسجد نبوی کی جو صفائی ہوتی تھی اس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ چونکہ ذاتی لوگ تھے، اتنے پڑھے لکھے تو تھے نہیں یہ سارے لوگ وہاں کے، تو ایک شخص نے دوران نماز جو ہے وہ اسے کھانسی آئی، اور وہ جو کھانسی کے درمیان بلغم پیدا ہوتی ہے اس نے بلغم سامنے تھوک دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو سرکار بذات خود اٹھے اور اپنی چادر مبارک سے آپ نے اس جو بلغم تھی اس کو صاف کیا اور مسجد کو اس سے دور کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی مسجد کا ادب و احترام بیٹھا کہ حضور مسجد کے ادب کے لیے کس قدر اہتمام فرماتے ہیں۔ تو مسجد کی صفائی کرنا یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا آپ کے علاقے میں کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہو اور آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بھی وہاں پر شامل ہو جایا کریں، اور جس قدر ممکن ہو سکے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اور اگر آپ موجود ہوں، ضروری نہیں کہ مسجد کی صفائی امام مسجد ہی کرے یا مؤذن کرے، آپ بھی اس میں حصہ لیا کریں۔ مدینہ شریف میں ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ روزانہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ جب صحابہ فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کے اپنے کام کاج پہ چلے جاتے تھے اور مسجد خالی ہوتی تھی، اور وہ آتی تھی پوری مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، شوق تھا اس کا۔ تو ایک رات اس کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آرام فرماتے، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے اسے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ تو اگلے 2-3 دن چونکہ وہ نظر نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ جو خاتون مسجد کی صفائی کے لیے آتی تھی وہ نہیں آ رہی۔ تو صحابہ نے بتایا کہ حضور فلانے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کو بیدار کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، خلل ڈالنا پسند نہیں کیا آپ کے آرام میں، تو ہم نے انہیں دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناگوار سمجھا اور سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ تو صحابہ ان کو سرکار کی قبر پہ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی قبر پہ دوبارہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی، اور کافی دیر سرکار اس خاتون کی قبر پہ کھڑے رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی صفائی رکھنے والا اور مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس خاتون کا جنازہ دوبارہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی عرش جب حشر کی گرمی ہوگی تو سب لوگ اس گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے، لیکن 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، یعنی اس دن جس دن اللہ کی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو سایہ دے گا عرش کا۔ ان 7 میں سے ایک بندہ وہ بتایا گیا کہ قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، یعنی مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، مسجد کی صفائی رکھنا اور مسجد کے معاملات میں دلچسپی لینا۔ تو ایسے بندے کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب جب نماز کے لیے بلایا جائے تو کیا کیا جائے۔ اذان اس وقت باقاعدہ طور پہ حکم آیا نہیں تھا، تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور ہم آگ جلاتے ہیں، جیسے مجوسی آگ جلاتے ہیں نا اپنی عبادت کے لیے، تو ہم بھی آگ جلائیں گے تو دھواں اٹھے گا اور آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ناقوس بجاتے ہیں، یہ بڑے طرز کا ایک ڈھول ہوتا ہے، وہ ہم بجائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں، کچھ اور بتاؤ۔ تو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ حضور جب نماز کا وقت آ جائے تو ایک بندے کی آپ ڈیوٹی لگا دیں جو محلوں میں جا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے۔ تو سرکار نے حضرت بلال کو یہ حکم فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ لوگوں کو پکارا کریں۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ محلوں میں جا کے بلند آواز سے کہتے تھے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، یہ الفاظ بولتے تھے۔ تو چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب دیکھا، اور ان کو خواب میں یہ نظر آیا کہ ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور وہ اذان دیتا ہے، وہ جو اذان ابھی ہمارے ہاں رائج ہے یہ والی اذان فرشتہ دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ نماز پر بلانے کا طریقہ ہے۔ تو وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پسند فرمایا۔ پھر اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آئے اور دیگر کچھ صحابہ آئے، ان کو بھی سیم ایسا ہی خواب آیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید نے تم پر سبقت کی ہے، یعنی عبداللہ بن زید نے پہلے آ کے بتا دیا خواب اپنا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو بلال ہے اس کی آواز بلند ہے، اور عبداللہ بن زید جنہوں نے یہ خواب سنایا تھا ان کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ تو عبداللہ بن زید سے سرکار نے فرمایا کہ تم یہ کلمات بلال کو سکھا دو۔ تو حضرت بلال نے اذان کو یاد کیا، اور وہ اذان اس وقت سے جاری ہے جو ہمارے زمانے تک اذان دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عہد مواخات کیا۔ مواخات کا مطلب ہوتا ہے بھائی بھائی بنانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنانے کا ایک میثاق کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے رہائشی تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، وہ کچھ لوگ مکہ میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے،
اب یہاں ان کے پاس نہ کچھ زمینیں تھیں، نہ رہنے کے مکانات تھے، نہ کچھ ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ یہ تجارت وغیرہ کر سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حضرت انس بن مالک کے گھر میں جمع فرمایا. تو 45 یا 50 اس میں مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. ایک مہاجر اور انصار میں سے ایک بندہ لیا، دونوں کا ہاتھ تھما کے کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. تو اس طریقے سے یہ عہد مواخات ہوا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا گیا. تو ان لوگوں نے بھی پھر اس کا اتنا حق ادا کیا کہ کمال کر دیا. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سعد بن ربی، یہ انصار میں سے تھے. ان کے حصے میں جو مہاجر بھائی آئے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف. تو سعد بن ربی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ گھر لے گئے اور گھر کا سارا سامان ان کے سامنے نکال کے کہا کہ یہ میرا سامان ہے، اس میں سے آدھا آپ لے لیں، آدھا میرا ہے. میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جو پسند کرتے ہیں آپ اس کی طرف اشارہ کریں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں. وہ عدت گزار لے تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا. تو اتنی قربانیاں دیں، یعنی گھر کا آدھا سامان دے دیا، گھر کی آدھی جگہ دے دی، اپنی زوجاؤں کو طلاق دے کے ان سے ان کے نکاح کروا دیے. اس قدر قربانیاں انصار نے دی، حتیٰ کہ اس وقت جو ہے جب تک وراثت کے احکامات نہیں تھے تو ان لوگوں کو وراثت میں بھی شامل کیا گیا. یعنی اس قدر بھائی بنا دیا گیا کہ اگر کوئی فوت ہوتا تھا تو وراثت میں بھی حصہ پاتا تھا. بعد میں وراثت کے احکامات جب آئے تو پھر یہ مواخات والی جو تھی نا وراثت، یہ ختم کر دی گئی تھی. تو اس کا مقصد کیا تھا عہد مواخات کا؟ یہ ایک تاریخی معاہدہ تھا، ایسا زبردست تاریخی معاہدہ تھا کہ جس نے پرانے جو ان کے ذہن بنے ہوئے تھے وہ سارے ختم کر دیے. ان کے ذہن یہ بنے ہوئے تھے کہ وہ اپنے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور سب کچھ اپنے قبیلوں کو سمجھتے تھے اور قبیلوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور دوسرا قبیلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا تھا تو یہ پھر جو ہے نا وہ آپس میں قبیلے لڑ جاتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک امت بنایا اور بتایا کہ اب سے تمہارا تعلق کسی قبیلے سے نہیں ہے، اب سے تمہارا تعلق ایک امت کے ساتھ ہے، تم ایک امت ہو. صحیح ہے؟ تو کوئی مدینے کا رہائشی ہے، کوئی مکہ کا رہائشی ہے، کوئی جہاں کا بھی رہائشی ہے، اس سے غرض نہیں ہے. غرض اس بات سے ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے. تو جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور تمام کے تمام امتی آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ عہد مواخات تھا، اور اس عہد مواخات کے بعد سرکار نے ان کی ایک عملی تربیت کی، اور وہ ایسی زبردست تربیت تھی کہ جس کی تاریخ میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی مثال نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا، اور اب قبائل سے اور اب اپنی زبانوں سے، اب اپنی نسلوں سے، اب اپنے رنگوں سے ممتاز کر دیا. یعنی اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم گورے ہیں تو ہم الگ نسل ہیں، اور ہم کالے ہیں تو ہم الگ ہیں، ہم جو ہے وہ عربی ہیں تو ہم الگ ہیں، ہم عجمی ہیں تو ہم الگ ہیں، یا ہمارا فلانا قبیلہ ہے تو ہم اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی فلانا ہے تو وہ دوسرے قبیلے سے ان سب قیدوں سے اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر کے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور سرکار نے ان کو بار بار اس بات کی تلقین کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان سب کے سب ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر بھی کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے اس ایک چھوٹی سی تکلیف پر. تو فرمایا کہ مسلمان اس قدر آپس میں جو ہے وہ مرج ہو جائیں کہ یہ ایک جسم کی مانند ہو جائیں، اور اگر کسی ایک مسلمان کو بھی نقصان پہنچے تو تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ اضطراب میں آ جائیں اور اس تکلیف کو برابر محسوس کریں اور اس کا مداوع کرنے کے لیے کوئی حل سوچیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ جو ہے وہ بیماریوں کا گڑھ تھا. اس سے پہلے اس میں بڑی وبائیں تھیں، اور جب آب و ہوا بدلتے موسم آتے تھے تو اس وقت زیادہ بیماریاں ہوتی تھیں. خود جناب ابوبکر صدیق بھی اور حضرت بلال بھی اور دیگر بھی کئی صحابہ کرام شدید بیمار ہو گئے، شدید بخار بھی ان پہ طاری ہوا اور لرزہ طاری ہو گیا ان پہ. تو اس قسم کے تو وہ لوگ مکہ کو یاد کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزاکت کو سمجھا، اور پھر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ جو مدینہ ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال دے جیسے مکہ کی محبت تھی.
بلکہ مکہ سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی ڈال دے، اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اس کے جو سا اور مد ہیں یہ ناپ تول کے پیمانے تھے، فرمایا اس میں برکت دے دے، اور اس قسم کی دعائیں مدینہ شریف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جو مکہ کو تو نے برکت دی ہے، اس سے دگنی برکت تو مدینے کو عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا گیا، اور مدینہ جو پہلے یثرب تھا اور وہ بیماریوں کا گڑھ تھا، اس کے بعد وہ اس کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی۔ یہاں ایک واقعہ پیش آتا ہے حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا۔ حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، فارس کے لوگ مجوسی تھے۔ تو حضرت سلمان فطرتی طور پہ جو ہے وہ آگ سے نفرت بھی کرتے تھے کہ اس آگ کو ہم خود جلاتے ہیں اور خود پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اس بات کا جب انہوں نے اپنے اہل علاقہ سے اظہار کیا تو گھر والوں نے بھی اور علاقے والوں نے ان کو نکال دیا۔ پھر یہ مختلف راہبوں کے پاس رہے۔ ایک آخری راہب جس کی انہوں نے خدمت کی، اس نے یہ کہا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تمہیں اگر حق کی تلاش ہے تو تم مدینہ چلے جاؤ اور وہاں تم رہنا، اور وہاں تم انتظار کرنا، جب وہ آئیں گے تو پھر تم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جانا۔ تو سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ جناب مجھے یہ تو بتائیں کہ میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ ان کی 3 علامتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے 2 شانوں 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے، یہ چونکہ اکیلے تھے، راستے میں انہیں کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور مدینہ کے کسی یہودی کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ خیر ان کا بھی مطلب پورا ہو گیا کہ یہ مدینہ پہنچ گئے، لیکن اب یہ غلام کی حیثیت سے مدینہ میں تھے اور ایک یہودی کے باغبانی کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی نے اسی غرض سے کہ میں ان کو پہچانوں کچھ کھجوریں لیں اور بطور صدقہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ جناب یہ صدقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ سادات اکرام پہ اور رسول اللہ پہ صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے واپس کر دی۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ گئے اور بطور ہدیہ کچھ کھجوریں پیش کی، جو سرکار نے قبول فرما لی، خود بھی تناول فرمائی، ساتھیوں کو بھی دیں۔ اب 2 نشانیاں پوری ہو گئی تھیں اور تیسری باقی تھی۔ یہ جب بھی سرکار سے ملاقات ہوتی تھی تو یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں سے مجھے مل جائے کہ حضور جو ہے نا وہ مہر نبوت میں دیکھ لوں، لیکن سرکار نے چادریں اوڑھی ہوتی تھیں، کپڑے پہنے ہوتے تھے، تو وہ 2 کندھوں کے درمیان پچھلی جانب وہ کیسے دیکھ سکتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور ایک جو ہے وہ باغ میں تشریف لائے تو آپ نے ایک چادر مبارک اوپر اوڑھی ہوئی تھی، تو سلمان فارسی جو ہے نا پیچھے پیچھے تھے اور بار بار جو ہے نا وہ پیچھے سے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کسی طریقے سے چادر ہٹے اور مجھے مہر نبوت نظر آ جائے اور 3 نشانیاں پوری ہو جائیں تو پھر میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مڑے اور آپ نے جو ہے نا وہ چادر مبارک اتاری، چادر مبارک اتار کے پشت اپنی سلمان فارسی کی طرف کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، وہ جو پادری نے تمہیں تیسری نشانی بتائی تھی نا وہ بھی دیکھ لو، میرے کاندھوں کے پیچھے مہر نبوت بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی یہ دیکھ کر حضور کے قدموں میں جھکے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر شدید خدمت کی تھی کہ رسول اللہ فرماتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں کا ایک فرد ہے، یعنی میرے گھر کا ایک فرد ہے سلمان۔ تو اس قدر عزتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمائے۔ تو اب مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے 3 قسم کے افراد تھے۔ ایک قسم تو ان افراد کی ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، اب ان میں انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، ان کی کچھ تعداد ہے، یہ تو سرکار کے دیوانے تھے، حضور کے حکم کے پابند تھے۔ ایک تعداد تھی جو ابھی تک کفار تھے اور مشرک تھے، یہ عرب کے لوگ تھے، قبیلہ اوس اور خزرج کے کچھ افراد تھے، یہ بھی وہیں رہتے تھے۔ اور ایک جو ہے وہ اور نسل تھی، وہ تھے یہودی جو ہے وہ روم اور فارس سے بھاگ کر آئے ہوئے تھے اور یہاں بسے اور کافی عرصے سے بس رہے تھے، تو وہ بھی وضع قطم عربی ہی لگتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مضبوط قسم کے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ اب ان کے ساتھ کچھ معاہدے کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی ٹیکنیکلی طور پہ
یہ تجارتوں کے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ لوگ تجارت پہ ماہر تھے اور اس وقت مدینہ کی کل معیشت پہ اور بازاروں پہ ان کا قبضہ تھا. اس قدر ماہر ہوتے ہیں یہ تجارت کرنے میں اور کاروبار کرنے میں کہ پیسہ ان کے پاس تھا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جس دور میں میں اور آپ ہیں، اب بھی ہماری کل معیشت پہ جو قبضہ ہے وہ یہودیوں کا ہی ہے، اور بینکنگ کا جو نظام چل رہا ہے اس وقت اس کی باغ دوڑ تقریباً یہودیوں کے پاس ہی ہے. تو پیسے کے حوالے سے نا یہودیوں پہ جس دور میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کا بڑا کرم رہا ہے، اور پیسہ ان کے پاس جو ہے نا وہ بے انتہا رہا ہے. معیشت پہ یہ قابض رہے ہیں جب بھی یہ عروج پر رہے ہیں. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مناسب سمجھا کہ پہلے ہم اندرونی معاملات کو حل کریں تب ہم باہر دیکھیں گے، کیونکہ اگر اندرونی معاملات حل نہیں ہوتے ہیں اور ہم باہر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ان سے خطرات ہیں. یہودی جو ہے نا یہ بڑے سازشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے مسائل کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام صلح کا ہاتھ بڑھایا سرکار نے، اور ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم لوگ آؤ اور ہمارے ساتھ معاہدہ کرو. خیر یہودی جو ہے وہ آ گئے. انہیں بھی اس بات کا پتہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد آئے دن بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کلاں کو جو ہے نا وہ مسلمان ہم پہ حملہ کریں اور ہمیں یہاں سے نکال دیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اب اگر ان کے جو نبی ہیں وہ ہم سے معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بات چیت کر لینی چاہیے. تو یہودیوں کے چند سربراہان سرکار کے پاس آئے اور ایک معاہدہ کیا گیا. یہ داخلہ پالیسی تھی سرکار کی کہ پہلے ہم جو ہے نا وہ اپنی داخلہ مضبوط کر لیں تو پھر ہم خارجہ کی طرف جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ فرمایا کہ بھئی دیت اور فدیہ جو پہلے چلا آ رہا تھا وہی چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے والے ہیں. یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی، یہ اپنی مذہبی رسوم آزادی کے ساتھ کر لیں گے، ہم ان کو چھیڑا چھڑی نہیں کریں گے. یہود اور مسلمان آپس میں دوستی رکھیں گے، دوستانہ ماحول بنا کے رکھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. چوتھی شک یہ تھی کہ یہودی یا مسلمان میں سے کسی کو اگر لڑائی آئے گی، کسی سے کوئی بندہ لڑے گا تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا. یعنی اگر مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا تو یہودی مدد کریں گے، یہودیوں پہ حملہ ہو گیا تو مسلمان مدد کریں گے، کیونکہ وہ اسی علاقے میں رہتے تھے. تو ایک علاقے کا یہی حکم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر مجموعی طور پر مدینہ پہ کوئی حملہ آور ہو گیا تو دونوں فریق مل کے اس سے لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. اگر کوئی ایک فریق دوسرے سے صلح کرتا ہے، یعنی کسی سے صلح کرتا ہے، تو دوسرا فریق بھی اسی صلح پہ قائم رہے گا، اور ایک فریق کسی سے لڑائی کرتا ہے تو دوسرا بھی اس سے لڑے گا. یعنی اگر بالفرض مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہو جاتی ہے تو یہودی ساتھ دیں گے، یہودیوں کی کسی سے جنگ ہو جاتی ہے تو مسلمان ساتھ دیں گے. یہودیوں نے کسی قبیلے سے صلح کر لیا تو مسلمانوں کے ہاں بھی وہ صلح ویلڈ ہوگی، مسلمان بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. اور اگر مسلمانوں نے کسی سے صلح کر لیا ہے تو یہودیوں کو بھی وہ صلح ماننی پڑے گی، وہ بھی لڑائی نہیں کریں گے. یہ معاہدہ طے ہوا، اور اب سرکار نے جب اندر سے امن محسوس کر لیا تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ اب چونکہ ہم ایک اسٹیٹ بنا چکے ہیں تو اب ہمیں جو ہے وہ باقی جو باہر کے اطراف کے لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس دوران اصل میں 3 طرح کے واقعات پیش آئے. پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تھے اس وقت ایک بندہ تھا مشرکین میں سے، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی نے بڑی محنت کر رکھی تھی مدینے پہ. اس نے قبیلہ اوس اور خزرج کے سرداران کو آپس میں اتفاق کر کے اور بڑا مسئلہ یعنی کہ اس نے تحریک وغیرہ چلا کے نا اور ان کو ایک پیج پہ اکٹھا کر لیا تھا. اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مدینہ ایک باقاعدہ اسٹیٹ بنے اور وہ لوگ کسی کو سربراہ چنیں. اب تمام جو قبائل تھے وہ اسی پر متفق ہوئے تھے عبداللہ بن ابی پہ، اور اس کو وہ سردار بنانے لگے تھے مدینہ کا. اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد ہو گئی. اب جب سرکار تشریف لے کے آ گئے تو کچھ لوگ پہلے سے مسلمان تھے، مزید اسلام قبول کرنے لگے لوگ. تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ اب مشکل ہے کہ لوگ مجھے سردار بنائیں، اب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کو سردار بنائیں گے جو نبی ابھی تشریف لائیں. لیکن خیر اسے اندر سے غصہ تو بہت آیا، اور یہ وہ واحد منافق ہے جو مرتے دم تک منافق ہی رہا تھا عبداللہ بن ابی، اور اس نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی ہیں. یہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اندر سے منافق تھا، اور اس نے جو اندر رہ کے تباہی مچائی ہے وہ شاید کسی کافر نے بھی نہ مچائی ہے. تو اس زمانے میں ہوا یہ کہ کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا
تو اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ تم نے مہاجرین کو اور جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس پناہ دی ہے، یا تو انہیں ہمارے حوالے کر دو یا پھر تم خود ان کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ اگر کوئی تیسری صورت ہے تو وہ یہ ہے کہ تم پھر ہمارے ساتھ لڑو گے اور ہم پورا عرب اکٹھا کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، اور تمہارے جو بڑے بڑے سرداران ہیں وہ پہلے آپس میں لڑ لڑ کے مر چکے ہیں، تو اب تمہارے پاس بچا کچھ نہیں ہے، تو ہم تمہاری جو ہے نا وہ مدینے پہ بھی قبضہ کر لیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ تو عبداللہ بن ابی نے جو ہم خیال کفار تھے ان کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے اس قسم کا خط موصول ہوا ہے ابو جہل کی طرف سے، تو ہم کتنوں کا مقابلہ کریں گے، عرب پورا اگر ہمارے خلاف آ گیا، بڑے بڑے قبائل ہیں یہ تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان مسلمانوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خطرہ محسوس ہوا، سرکار بذات خود تشریف لے گئے، وہ مجمع اکٹھا کر کے کھڑا ہوا تھا عبداللہ ابن ابی، سرکار تشریف لے گئے، ایک چبوترے پہ حضور کھڑے ہوئے اور سرکار نے سب کو آواز دے کے کہا کہ تم لوگ جو پلاننگ کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے لڑو گے، اپنے ہی اہل علاقہ سے لڑو گے، اور تم آپس میں انتشار کرو گے، اور جو باہر کے لوگ ہیں انہیں اور موقع ملے گا کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف ہی تلوار اٹھا لو۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ پھر ادھر ادھر بکھر گئے اور عبداللہ ابن ابی بیچارہ اکیلے ہی کھڑا رہ گیا۔ اس بات پہ اسے اور بھی غصہ آیا کہ اب لوگ میری بات ماننے کی بجائے ان کی بات ماننے لگے، اگرچہ میرے ہم خیال کافر ہی ہیں لیکن بات ان کی چل رہی ہے، میری کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اس کو مزید اس بات پہ غصہ ہے۔ ٹھیک اسی زمانے میں ایک اور حادثہ پیش آیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور اچھے خاصے سردار تھے قبیلہ اوس کے، یہ انصار میں سے تھے، مدینہ کے رہائشی تھے، یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے۔ جب یہ وہاں گئے تو وہاں ابو جہل نے ان کو دیکھا اور اس نے جو ہے نا ان کو ڈانٹا بھی صحیح اور واپس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ کوئی بھی وہاں کا آدمی یہاں نظر نہیں آنا چاہیے مجھے، ہم جو ہے نا وہ مکہ کے دروازے اور خانہ کعبہ کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے، جس نے اسلام قبول کیا جو محمد کا ساتھی ہے وہ یہاں میں نظر نہ آئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے پھر ابو جہل کو بھی تڑی لگائی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم ہمارا کعبہ آنے سے راستہ روکو گے نا تو ملک شام کی ساری تجارتیں مدینے کے پاس سے ہو کے گزرتی ہیں، تو تمہارے کوئی بھی قافلہ ہم آگے جانے نہیں دیں گے، پھر یہ یاد رکھیے گا۔ تو کفار نے پھر جو ہے وہ ایک سازش کی کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور مدینے پہ حملہ کیا جائے زبردست قسم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بذات خود ساری رات جاگ کے پہرا دیا کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام بھی ہوتے تھے جو پہرا دیتے تھے اور سرکار بھی دیتے تھے۔ تو اس بات کی نشاندہی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار شدید تھکے ہوئے تھے، کیونکہ دن بھر بھی سرکار مشقت فرماتے تھے اور رات بھی جاگ کے پہرا دیتے تھے، تو حضور تھکے ہوئے تھے اور سرکار گھر تشریف لائے اور پھر باہر تشریف لے گئے، پھر گھر تشریف لائے، اور پھر آپ نے جو ہے نا حضرت عائشہ سے کہا کہ کاش آج کوئی بندہ جو ہے نا وہ پہرے کے لیے آ جائے۔ پھر جو آپ باہر نکلے تو ایک صاحب کھڑے تھے، غالباً حضرت سعد بن معاذ ہی تھے، وہ تلوار لے کے آ رہے تھے، تو سرکار نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ویسے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور دل بار بار کر رہا تھا کہ میں آج آپ کا پہرا دوں، تو میں اس لیے آگے ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ سرکار نے ان کو دعا دی اور پھر سرکار تشریف لے گئے اور آپ نے آرام کیا۔ تو یوں پہرا لگا رہتا تھا تاکہ اچانک حملہ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی بیدار ہو جو اطلاع دے دے اور باقی سب جو ہے وہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب کفار جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں حملہ کرنے کی، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک مشورہ کیا ان سے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں جو ہے نا وہ دو رائے جس پر اتفاق ہوا، وہ پہلی رائے تو یہ تھی کہ جو شام کی طرف تجارتی قافلے جاتے ہیں نا قریش کے، ان میں رکاوٹ ڈالی جائے، کیونکہ قریش جو ہے اگر معاشی طور پہ مضبوط رہیں گے نا تو ہمارے خلاف سازشیں کرتی رہیں گے، تو ان کی جو معیشت ہے نا اس کو کمزور کیا جائے کسی ذریعے سے، اور اگر اللہ تعالی ہمیں اجازت دے دے تو ہم ان کے قافلے راستے سے روک لیا کریں اور ان کا سامان اس پہ قبضہ کر لیا کریں، تاکہ جتنا ہم ان کو معاشی طور پہ زچ کریں گے اتنا ہی وہ کمزور پڑیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ جنگ سے باز رہیں گے۔ یہ فیصلہ سرکار کو پسند آیا۔ دوسری رائے یہ دی گئی کہ جو آس پاس کے قبائل ہیں نا ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آس پاس کے قبائل ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، معاہدہ طے ہو جاتا ہے، تو
جو دور دور کی ایکٹیویٹی ہے نا وہ پھر ہماری نظر میں رہیں گی. کفار کہیں سے اگر آ رہے ہوں گے تو جو آس پاس کی بستیاں ہیں ان کے لوگ ہمیں اطلاع دے دیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہمیں راتوں کو جا کے پہرے نہیں دینے پڑیں گے جیسے ہم ابھی دے رہے ہیں. تو ان دو باتوں پہ اتفاق ہو گیا. اب یہاں سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے غزوات کا اور سرایا کا. غزوہ اور سریہ یہ دو الفاظ یاد رکھیں، غزوہ اور سریہ. سریہ کی جمع آتی ہے سرایا، سین کے ساتھ ہے یہ، اور غزوہ کی جمع آتی ہے غزوات. غزوہ اور سریہ کیسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے کر گئے. یہ ہوتی جنگی مہم ہے، ضروری نہیں کہ اس میں لڑائی ہوئی ہو، جنگی مہم ہو یعنی سرکار تلوار لے کر بذات خود شریک ہوئے ہوں، اس میں وہ غزوہ ہوتا ہے. اور جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں لیکن سرکار نے صحابہ کرام کو مقرر کر کے بھیجا ہو، اسے سریہ کہا جاتا ہے. سریہ. تو کل جو غزوات ہیں ان کی تعداد ہے 27. اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، بعض نے 26 لکھی ہے اور بعض نے 24 لکھی ہے، بعض نے 21 لکھی ہے، بعض نے 19 لکھی ہے. یہ مختلف سیرت کی کتابوں میں تعداد ہے، لیکن جو اس کا زیادہ سے زیادہ عدد ہے وہ 27 ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو غزوے لڑے گئے ہیں جن میں سرکار بذات خود تشریف لے کر گئے تلوار لے کے، ان کی تعداد ہے 27. اور امام بخاری نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جن غزوات میں باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ، وہ 9 ہیں. ایک جنگ بدر ہے، ایک جنگ احد ہے، ایک جنگ احزاب ہے، جنگ بنو قریظہ ہے، جنگ بنو المصطلق ہے، اور جنگ خیبر ہے، فتح مکہ ہے، جنگ حنین ہے اور جنگ طائف ہے. ان 9 میں باقاعدہ طور پہ جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، بدے دونوں اطراف کے جو ہے وہ مارے گئے. اور باقی جو غزوات ہیں 27 میں سے 9 نکال دیں تو پیچھے جو بچتے ہیں 18، ان غزوات میں لڑائی نہیں ہوئی ہے. مہم گئی ہے، افراد گئے ہیں، لیکن مصالحت ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا اور صلح کر کے واپس آ گئے، لڑائی نہیں ہوئی. اور جو سرایا ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے مقرر کر کے بھیجے اور بذات خود تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 47 ہے اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 56 ہے. یعنی 56 یا 47 یہ دو قول ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو لگے بہتر. تو زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے وہ 56 کی ہے. چلیں، تو اب جو یہ بات طے ہو چکی تھی کہ قریب قریب کی جو بستیاں ہیں ایک تو ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، یا تو بزور بازو ملا لیا جائے، یا تو مصالحت سے وہ مل جائیں تو بڑی بات ہے. اور دوسرا یہ طے پایا تھا کہ جو تجارتی قافلے ہیں قریش کے ان کو روکا جائے، ان میں رکاوٹ ڈالی جائے. تو ایک اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے شام جا رہا ہے. تو یہ پہلا سریہ تھا، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جھنڈا دے کر بھیجا اور حضرت حمزہ کے ساتھ آپ نے 30 مہاجرین کو بھیجا کہ یہ لوگ جائیں اور اس جو ہے نا جو قافلہ ہے اس میں رکاوٹ ڈالیں. حالانکہ جو بالمقابل کفار تھے، یعنی کفار جو اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ان کی تعداد تھی 300. وہ 300 تھے اور یہ تقریباً 30 آدمی جا رہے تھے. اس سریہ کو سریہ حمزہ بھی کہتے ہیں اور سریہ سیف البحر بھی کہتے ہیں، سین کی زیر کے ساتھ. سیف البحر، سیف کہتے ہیں کنارے کو، ساحل کو، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. یہ جو جھڑپ ہے یہ ساحل سمندر پہ ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو سیف البحر بھی کہتے ہیں اور سریہ حمزہ بھی کہہ لیں، کیونکہ اس کے جو سربراہ تھے وہ حضرت حمزہ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک تو کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی، تو دونوں طرف جو ہے وہ لڑائی کے لیے صف بندی بھی ہو گئی تھی. لیکن درمیان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مجدی بن عمر. یہ دونوں طرف کا حلیف تھا، یعنی اس کا ادھر بھی معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کفار کے ساتھ بھی اس کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا. تو اس نے پھر لڑائی موقوف کرا دی. یہ دونوں طرف کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ جا کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ صلح کر لیں، آپس میں لڑائی نہ کریں. اب مسلمانوں نے بھی یہی غنیمت سمجھی کہ ہماری تو تعداد تھوڑی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں لڑنا مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پیچھے سے ہماری کوئی مدد بھی نہیں آ سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو جانے دیا. تو یہ پہلا سریہ تھا جو صلح پر جو ہے وہ ختم ہو گیا.
اس کے بعد ایک سریہ ہوا ہے، اسے سریہ عبیدہ بن حارث بھی کہتے ہیں اور سریہ رابغ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عبیدہ بن حارث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا دے کر امیر بنایا اور مقام رابغ کی طرف سرکار نے ان کو بھیجا۔ وہاں اس لیے بھیجا کہ اس جگہ پر جو ہے وہ ایک قافلہ جا رہا تھا قریش کا، تو قریش کا قافلہ تھا، اس میں 200 افراد تھے۔ تو جب یہ مسلمان وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے تیر ویر بہت مارے، لیکن وہ قافلہ ان کی طرف سے آگے جا چکا تھا اور وہ ان سے پکڑے نہیں گئے، یہ لوگ پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک سریہ ہوا ہے، سریہ سعد بن ابی وقاص، اسے سریہ خرار بھی کہتے ہیں، سریہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہوں کے نام ہوتے ہیں، چونکہ اس لیے جگہوں کے نام پر یہ سریہ کے نام رکھ دیا، یا پھر جو اس جنگ کا سربراہ ہوتا ہے سیابی، اس کے نام پہ، جیسے سعد بن ابی وقاص تھے، یہ لے کر گئے تھے، لیکن تب بھی کفار فرار ہو گئے تھے اور قافلہ ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ اس کے بعد ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ ابواء۔ غزوہ ابواء مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں تشریف لے کر گئے تھے، اسے غزوہ ودان بھی کہہ لیں اور غزوہ ابواء، یہ دونوں نام ہیں اس کے۔ ماہ سفر میں یہ غزوہ ہوا ہے، 60 مہاجرین کو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، آپ نے جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ مقام ابواء وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سرکار اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 6 برس کی عمر میں مدینہ ایک دفعہ آئی تھیں اور وہاں پر واپسی پہ مقام ابواء پہ ان کا وصال ہو گیا تھا آپ کی والدہ کا، تو وہیں آپ کا مزار بنا دیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے، تو وہاں پر بھی مصالحت ہو گئی، صلح ہوئی اور ایک تحریری معاہدہ ہوا، لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی۔ سرکار 15 دن وہاں پر ٹھہرے رہے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوتا ہے، یہ تجارتی قافلہ روکنے کے لیے سرکار تشریف لے گئے تھے بذات خود 100 افراد کو لے کے، لیکن وہاں پر بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی اور وہ لوگ نکل گئے تھے پہلے۔ اس کے بعد غزوہ صفوان ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا وادی صفوان ہے، یہ بدر کے قریب ہے، تو یہاں پر صحابہ کرام گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی تھے، لیکن ادھر بھی قافلہ آگے نکل چکا تھا اور دونوں جگہ پر جو ہے نا وہ آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد غزوہ ذوالعشیرہ ہے۔ غزوہ ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے صحابہ کرام کو لے کے، لیکن وہاں پر بھی کوئی ٹکراؤ وغیرہ نہیں ہوا، وہ لوگ آگے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد سریہ عبداللہ بن جہش ہے، یہ سریہ کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش اور 2 آدمی اور تھے، ان کو ساتھ بھیجا کہ تم لوگ جاؤ اور مقام نخلا پہ ٹھہر کے جو ہے نا وہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس پہ تم نظر رکھنا۔ یہ لوگ وہاں گئے، مقام نخلا پر واقعی سرکار کی پیشن گوئی کے مطابق وہاں قافلہ آیا، لیکن وہ جو قافلہ تھا وہ بھی مختصر قافلہ تھا، اس میں چند بندے تھے۔ عمر بن حضرمی تھا، عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے تھے، عثمان اور نوفل، اور حکم بن کیسان، یہ 4-5 لوگ تھے، اور انہوں نے اونٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ مال تجارت لدا ہوا تھا۔ اب عبداللہ بن جہش نے جو ہے وہ دور سے تیر چلایا۔ اب تیر تو انہوں نے چلایا تھا رکاوٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ بھاگیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے، ان کا مال وغیرہ لے لیں گے، لیکن وہ تیر جا کے لگا عمر بن حضرمی کو اور وہیں پہ مر گیا وہ۔ یہ جو مہینہ تھا یہ مہینہ تھا رجب کا، یا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ذوالقعدہ کا، اور رجب اور ذوالقعدہ دونوں جو ہیں وہ مہینے شمار کیے جاتے ہیں حرمت والے۔ میں نے آپ کو بتایا وہ شروع میں شاید کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد ہے 12، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک رجب ہے، ایک ذی قعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور اس کے بعد محرم ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، کیونکہ ان ایام میں لوگ جو ہے وہ رجب میں لوگ عمرہ کرنے آتے تھے اور باقی 3 مہینوں میں حج کی جو ہے ایکٹیویٹی ہوتی تھی، لوگ آ رہے ہوتے تھے جا رہے ہوتے تھے، اس لیے ان کو حرمت والا قرار دیا گیا، یعنی ان میں لڑائی منع تھی۔ اب یہ قتل ہو گیا اور انہی مہینوں میں ہو گیا، تو باقی لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور یہ سرکار کے پاس لے کے آ گئے۔ کافروں کو جو ہے نا وہ ایک اور بات مل گئی، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ لوگ کیسا دین لے کے آئے ہیں کہ یہ حرمت کے مہینوں میں بھی لڑائی کرتے ہیں، حرمت کے مہینوں میں بھی قتل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کی دیت بھی ادا کی کفار کو،
اور جو مال جو لے کر آئے تھے وہ کفار کو سرکار نے واپس بھی کر دیا، اس لیے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں قرآن حکیم میں ایک آیت بھی نازل فرمائی ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل قتال فیہ کبیر، آپ انہیں بتائیں کہ اس میں جو ہے قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں اگرچہ قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن فتنہ ڈالنا نا والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے گناہ ہے۔ یعنی کفار جو فتنہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ قتل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ تو سوال کر رہے ہیں کہ بھائی حرمت والے مہینے میں جہاد کا کیا شرعی حکم ہے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ فتنہ کا کیا شرعی حکم ہے۔ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑھ کے، اور بالکل ایسا ہی جیسے جو ہے نا وہ کربلا کا جب واقعہ پیش آ گیا تھا نا، تو اس کے بعد اہل کوفہ ایک دفعہ حج کرنے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ جو حالت احرام میں بندہ مکھی مار سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ حالت احرام میں بندہ مکھی مار سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ان کوفیوں کو دیکھو، انہوں نے رسول اللہ کا نواسہ شہید کر دیا اور فتویٰ پوچھ رہے ہیں مکھی کے بارے میں کہ مکھی مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے۔ اگر ان لوگوں میں اتنی حیا ہوتی تو یہ رسول اللہ کے نواسے کو شہید ہونے دیتے۔ یعنی آپ شریعت کے اتنے گہرے پابند بننا چاہ رہے ہیں کہ مکھی مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے، یہ فتویٰ پوچھ رہے ہیں، تو رسول اللہ کے نواسے کی شہادت کے وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ تو بالکل ایسے ہی وہ لوگ ایک قتل کا مقدمہ لے کے آ گئے ہیں کہ جناب قتل کرنے کے بارے میں بتائیں، حرمت والے مہینے میں قتل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اپنا نہیں بتا رہے کہ آپ جو دن رات جو ہے وہ سازشوں میں لگے رہتے ہیں اور فتنے کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ ایک سبب بنا تھا غزوہ بدر کا، یہ عمر بن حضرمی جو تھا یہ اچھا خاصا معتبر آدمی تھا، یہ قتل ہو گیا تھا اور قافلہ بھی جو ہے نا وہ لوٹا گیا تھا۔ تو اب قریش کے اندر ایک جو ہے نا وہ غم و غصہ کی لہر دوڑی کہ یہ مسلمانوں کو روکنا چاہیے، وہ ہمارے ہر قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں، بہت سارے قافلے تو ہم بمشکل بچا لیے ہیں، لیکن اب آئندہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو سفیان جو ہیں وہ قافلہ لے کے گئے ملک شام میں۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کا مال لے کر گئے تھے۔ تو اس مال کو لے کے جب یہ واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے اور اس میں بہت سارا مال ہے۔ اچھا قریش جو ہے وہ دو تجارتیں کرتے تھے، سردی کے موسم میں وہ حبشہ میں تجارتی قافلے بھیجتے تھے اور گرمی کے موسم میں وہ ملک شام میں بھیجتے تھے قافلے، اور ملک شام کے اندر جتنے قافلے جاتے تھے وہ مدینہ طیبہ کے قریب سے ہو کے جاتے تھے۔ تو اب انہیں یہ خدشہ لگا رہتا تھا بارہا کہ بھائی مدینہ طیبہ کے قریب سے جائیں گے تو مسلمان کہیں ہمارا قافلہ نہ لوٹ لیں، تو اس لیے وہ سیکیورٹی بھی رکھتے تھے، اچھے خاصے افراد جاتے تھے، 200 بندے 300 بندے، یعنی اتنے کہ کچھ لڑائی کرنی پڑے تو وہ پھر لڑ بھی سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ یہ قافلہ جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں اچھا خاصا مال تھا کفار کا، تو اگر ہم اس کو روک لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تو معاشی فوائد بھی ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ کفار جو ہے وہ ہم سازشوں سے باز آ جائیں گے معاشی طور پہ جب کمزور ہوں گے۔ تو لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور جیسا آپ حکم کرتے ہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ جو افراد نکلے تھے ان کی کم و بیش تعداد 313 بتائی جاتی ہے جو عام مشہور ہے، بہرحال روایتوں میں مختلف بھی ہیں، کچھ نے لکھا ہے کہ 300 تھے، کسی نے 315 لکھے ہیں، 312 بھی لکھے ہیں، لیکن مشہور قول جو غزوہ بدر کے شرکاء کا بیان کیا جاتا ہے وہ 313 کا ہی ہے۔ تو یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے ایک قافلے کو روکنے کے لیے جو ابو سفیان لے کے آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے۔ اب ابو سفیان جو تھا نا یہ بڑے چلاک تھے، یہ ابو سفیان کو بھنک پڑ گئی کہ کئی مسلمانوں کو میرے قافلے کا پتہ چل گیا۔ وہ وہاں سے آگے نکلا اور اس نے جو ہے نا وہ
بدر کا رخ کیا، وہ بدر کی طرف آیا اور وہاں اس نے جو ہے نا وہ ایک بندے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ بتاؤ یہاں آپ نے کوئی بندے دیکھے ہیں جو آ جا رہے ہوں ادھر سے؟ وہ کہتا ہے کہ کل میں نے یہاں سے دیکھا تھا، 2 بندے تھے اجنبی، انہوں نے یہاں کنویں سے پانی پیا اور پھر چلے گئے، تو میں نہیں جانتا وہ کون تھے. ابو سفیان آگے آیا، کنویں کے آس پاس دیکھتا رہا تو وہاں اسے نا اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں. اس نے اونٹ کی مینگنی اٹھائی، اس نے جب توڑی تو اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی. اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ مدینہ کی جو ہے نا وہ اونٹ ہیں جو چارے کے اندر کھجوریں بھی کھاتے ہیں، کیونکہ مدینہ شریف میں کھجوریں بکثرت ہوتی تھیں. وہ واپس گیا اور اس نے جو ہے نا ایک تیز رفتار آدمی کو بھیجا. اس نے کہا کہ بھائی جاؤ مکہ میں جا کے خبر کرو کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے مسلمانوں کی زد میں ہے. اب وہ تیز رفتار آدمی مکہ پہنچا اور اس زمانے میں کوئی اچانک اعلان کرنا ہوتا تھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ کے اونٹ کے کجاوے کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ شور مچا دیں، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ پھر اعلان سناتا تھا. تو اس نے ایسے ہی کیا، یہ گیا اور اس نے ایک بلند جگہ پہ اونٹنی کھڑی کی، اپنی قمیض پھاڑی اور بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا. لوگ اکٹھے ہوئے، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو یہ بتانے لگا کہ اب تمہارا جو مال ہے نا وہ مسلمانوں نے اس پہ حملہ کر دیا، بس اب تم کنگال ہو گئے، یہ ہو گیا، بندے مارے گئے. اس نے جو سنانی تھی داستان خیر سنا دی. سارے کفار کے اندر جو ہے نا وہ غصہ پھیل گیا. ابو جہل نے جو ہے نا وہ بندے اکٹھے کیے اور اس نے کہا کہ بھائی ابھی نکلو فوری طور پہ مدد کے لیے. یہ لوگ آئے مدد کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے جو ہے نا ابو سفیان نے راستہ تبدیل کر لیا اور وہ مسلمانوں کی دسترس سے بچ کے جو ہے وہ نکل گیا. وہ راستے میں جب اس نے دیکھا کہ کفار جو ہے وہ لشکر لے کے آ رہے تھے تو اس نے ان کو کہا کہ اب معاملہ تو حل ہو گیا تو واپس چلتے ہیں. ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کے اوپر حملے کرنے کی سوچی کیسے؟ اب تو ان کو سبق سکھائے بغیر میں واپس جاؤں گا ہی نہیں. تو خیر لوگوں نے بھی بڑا مشورہ دیا اسے کہ بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے، ہم جدھر جا رہے ہیں یہ پھر ایک لڑائی نہیں پھر کئی لڑائیاں لڑنی پڑیں گی. اس نے کہا نہیں نہیں، اب تو ہم اپنی دھاک بٹھائیں گے، اگر ہم لڑیں گے بھی نہیں نا تو ہم جاتے ہیں، ہم بدر کے میدان میں نا اپنا پڑاؤ کریں گے، وہاں ہم 3 دن رہیں گے، وہاں ہم جشن کریں گے، وہاں شراب پیئیں گے، وہاں ہم لونڈیوں کو نچائیں گے اور 3 دن بعد ہم واپس آئیں گے تاکہ پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے کہ ہمارے قافلے کی طرف اگر کوئی میلی نگاہ بھی اٹھا کے دیکھے گا نا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. اب وہ کفار کا لشکر جو ہے وہ آ گیا اور اس کا رخ بھی بدر کی طرف تھا. مسلمانوں کو خبر مل گئی کہ کفار جو ہے وہ ایک لشکر کی صورت میں آ رہے ہیں ابو سفیان کے قافلے کی پروٹیکشن کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا. سرکار چاہتے تو وہ واپس چلے جاتے صحابیوں کو لے کے، لیکن اس طریقے سے لوگ مسلمانوں کو بزدل سمجھتے کہ مسلمان جو ہے وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس سے ایک تو ناکام لوٹے ہیں اور دوسرا اس قدر بزدل ہیں کہ یہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے مقابلہ بھی نہیں کیا ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا مہاجرین اور انصار کے سرداران کو. اکٹھا کرنے کے بعد سرکار نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ بھئی جو کفار ہیں وہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک لشکر کی صورت میں آ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مہاجرین میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی اور دیگر لوگ بھی، انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، آپ جب کہیں گے ہم حاضر ہیں، آپ کہیں تلوار اٹھائیں، آپ کہیں لڑیں، مدینے سے باہر نکل کے لڑیں، اندر رہ کے لڑیں، جہاں آپ کہیں گے لڑیں، ہم آخری خون تک آپ کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی. پھر سرکار مزید جو ہے نا وہ انصار کی طرف دیکھنے لگے کہ اب مہاجرین تو چلو میرے ساتھ ہی ہیں، جو انصار ہیں یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار نے جو معاہدہ کیا تھا بیعت عقبہ ثانیہ پہ، وہ معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ہم آپ کے محافظ رہیں گے. اب گیم تھی مدینہ کے باہر، اب سارے لوگ مدینہ سے باہر نکل چکے تھے، تو حضور کا اشارہ تھا انصار کی طرف کہ انصار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب مدینہ سے باہر میری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. تو انصار میں سے ایک سعد بن عبادہ ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضور کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے، آپ اگر حکم دے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، آپ خشکی میں لڑائیں، آپ تری میں لڑائیں، جہاں کہیں گے ہم لڑیں گے، اپنا جان اپنا مال سب کچھ آپ کے لیے حاضر رکھیں گے. تو ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا مقداد بن اسود. وہ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ حضور ہم کوئی موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ آپ کو کہیں گے فذهب انت وربک فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون.
موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ویسے نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سردی میں لڑائیں، گرمی میں لڑائیں، آپ ہمارے پاس ہتھیار نہ ہو تب بھی ہم لڑیں گے، ہم اپنے آخری خون کے قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں طرف کے لوگوں کی بات سنی تو سرکار کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر کی طرف ارادہ کر کے چل پڑے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چلے تو کفار جو ہے وہ بھی بدر کی طرف ہی آ رہے تھے، کیونکہ بدر ایک وسیع میدان تھا جس میں کفار کا ارادہ تھا پڑاؤ ڈالنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اسی جگہ لڑائی کرتے ہیں، تو کھلا میدان بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارا قریب رہے گا اور ان کا دور ہوگا۔ جو بدر ہے وہ مدینہ شریف سے 30 میل پر ہے، اور جو مکہ ہے وہ بہت دور ہے، تو ہمارا ڈسٹنس بھی تھوڑا ہوگا، تو ہم جو ہے وہ بآسانی سے اگر کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ہمارے خلاف ہو تو پھر ہم بچاؤ بھی اپنا کر پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میدان بدر کی طرف پہنچ گئے، اور وہ لوگ بھی پہلے پڑاؤ کر چکے تھے بدر پہ، انہوں نے آتے ہی جو ہے نا کفار نے جو کنویں تھے ان پہ قبضہ کر لیا تاکہ جو پانی ہے وہ ہمارے پاس رہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو پانی ہوتا تھا وہ آتا چشموں سے تھا اور جاتا پھر کنووں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالنے کا کہا، اور جس جگہ حضور پڑاؤ کا کہہ رہے تھے نا اس جگہ پر جو ہے وہ کوئی کنواں بھی نہیں تھا اور کوئی چشمہ بھی نہیں تھا، اور وہ زمین بھی کافی ریت والی تھی۔ تو ایک صحابی تھے یہ انصار میں سے، حباب بن منظر، انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ اس جگہ پہ آپ جو ہمیں روکنے کا کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی ہے یا آپ کی اپنی جنگی تدبیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وحی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میرا اگر مشورہ مانے تو ہم جو سب سے آخری چشمہ ہے نا کفار کی جانب، اس چشمے تک قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ اس سے پہلے والے چشمے بھی ہماری دسترس میں رہیں اور وہ والا چشمہ بھی ہماری دسترس میں رہے، اور اس چشمے کے آگے ہم بند لگا کے حوض بنا دیتے ہیں تاکہ وہ پانی جو اس طرف سے کفار کی طرف جا رہا ہے نا کنواں میں، وہ پانی جانا بند ہو جائے اور کفار کا پانی رک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند آئی، سرکار نے پڑاؤ وہیں ڈالا جہاں حضرت حباب کہہ رہے تھے، اور حضور کے حکم پہ جو ہے وہ تمام چشموں پہ قبضہ کر لیا گیا، اور جو آخری چشمہ تھا جس سے پانی ادھر جاتا تھا اس کے آگے بند وغیرہ لگا کے حوض بنا لیا گیا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے غسل وغیرہ کے کام بھی آئے اور جانوروں کو پانی پلانے کے کام بھی آئے، لیکن اب کفار کا پانی جو ہے وہ روک دیا گیا۔ رات کو بارش ہوئی، رات کو جب بارش ہوتی ہے تو مسلمانوں پہ اس کی ہلکی ہلکی فوار اور کافروں پہ وہ شدید قسم کی بارش ہوئی، اس سے کافروں کے دل میں تھوڑا سا خوف بیٹھ گیا، ہم پنجابی میں اس کو جھکڑ کہتے ہیں اور اردو میں آندھی کہا جاتا ہے۔ وہ آندھیاں بھی رات کو بڑی تیز چلیں جس سے ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا، اور سرکار ساری رات جو ہے وہ محو عبادت رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح اٹھے اور سرکار کی زبان پہ کچھ الفاظ تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ الفاظ تھے، یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کفار جو ہیں وہ پیٹ پھیر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور چند اور ساتھیوں کے ساتھ میدان کا وزٹ کرنے کے لیے گئے، اور حضور کے پاس ایک لاٹھی تھی اور سرکار اس لاٹھی کے ساتھ زمین پہ نشان لگا رہے تھے کہ یہاں پہ ابو جہل گرے گا، یہاں پہ شیبہ گرے گا، یہاں پہ عتبہ گرے گا، یعنی جہاں جہاں کفار نے گر کے مرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کی نشاندہی کر دی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر مکمل ہوا تو جس جگہ پر حضور نے نشان لگایا تھا عین اسی جگہ پہ وہی کافر گرا ہوا تھا جس کا نام سرکار نے لیا تھا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ تو خیر صبح جب جو ہے نا وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ کی ابتدا ہوئی۔ جنگ کی تفصیلات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ایک زبردست دعا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو میں اکٹھا کر کے لایا ہوں نا چند افراد کو،
یہ میری کل جمع پونجی ہے، اب تک کی ساری محنت ہے میری. اگر یہ لوگ اب شہید ہو جائیں گے اور اس وقت مسلمان مغلوب ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. صحیح ہے. لا تو ابد ابدا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تو ابد ابدا. اے اللہ اگر تو اس گروہ کو آج ہلاک کر دیتا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیں گے اور جو ہے ہم 1000 فرشتے کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے. انی ممدکم بآلاف من الملائکۃ، ایسے کچھ الفاظ ہیں قرآن کریم میں کہ 1000 آئیں گے. اور پھر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ بتاؤ کہ بثلاثۃ آلاف 3000 آئیں گے. تو 3000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بلایا اور اسے کہا کہ بھائی وزٹ کر کے آؤ کفار کے لشکر کا. وہ گیا اور اس نے ادھر ادھر گھمایا اور گھوڑا اور واپس آیا. تو اس نے آ کے بتایا کہ بھائی کافی تعداد ہے ان کی. سرکار نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ وہ کھانا بنانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 10 اونٹ ذبح کر رہے ہیں یا 9 اونٹ بتائے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے خیال کے مطابق ان کی تعداد 900 سے لے کے 1000 تک ہے، یعنی اس بیچ میں ہے، یا 1000 مکمل ہے یا 900 پلس ہے ان کی تعداد. اس کے بعد جنگ ہوئی اور یہ مارکہ حق و باطل، اسلام اور کافروں کی پہلی زبردست قسم کی جنگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی مدد کی. تو مسلمان جو ہے وہ اس جنگ میں فتح یاب ہوئے اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی شکست دی. اس میں ٹوٹل جو بندے مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 14. ان میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے. اور دوسری طرف جو کفار ہیں ان کے 70 بندے مارے گئے تھے اور 70 بندے پھر گرفتار بھی ہو گئے تھے. اسی جنگ کے اندر غزوہ بدر کے اندر ہی ابو جہل مارا گیا تھا. اور ابو جہل کو 2 لڑکوں نے مارا تھا، نوجوان لڑکے تھے، معاذ اور معوذ. دونوں کا نام ویسے معاذ ہی ہے، لیکن بعض کتابوں کے اندر ایک کا نام معوذ لکھا ہوا ہے، دوسرے کا معاذ لکھا ہوا ہے. ان دونوں نوجوانوں نے کسی بندے سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلانا آدمی ہے. یہ دونوں حملہ آور ہوئے، ان دونوں نے اس پہ حملہ کیا اور اسے زمین پہ گرا دیا. اور پھر دونوں اپنی تلوار لے کے سرکار کے پاس آئے اور ایک کہہ رہا تھا کہ حضور میں نے ابو جہل کو مارا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں نے مارا ہے. سرکار مسکرائے، حضور نے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے ابو جہل کو. خیر جب یہ ختم ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود لاشوں کو دیکھ رہے تھے. تو ان میں سے ابو جہل کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تو وہ ابھی تک زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں. عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور پھر جو ہے نا وہ نیچے سے کر کے اس کی گردن کو کاٹا اور سرکار کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ کے دشمن کا سر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ اس امت کا فرعون ہے. ابو جہل کے بارے میں سرکار نے الفاظ دیے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. تو اگر آپ بعض کتابوں میں پڑھیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کو مارا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آخری اس کی سانسیں جو چل رہی تھیں تو گردن اس نے الگ کی تھی عبداللہ ابن مسعود نے. اور اس سے پہلے حملہ کرنے والے یہ 2 نوجوان تھے معاذ اور معوذ، جنہوں نے اسے نڈھال کر کے زمین پہ گرا دیا تھا. اور ان کی نظر میں یہ تھا کہ وہ مر گئے لیکن وہ ابھی زندہ تھا اور اسے فائنلی جو اسے مارا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مارا ہے. چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن قیدیوں کو لے کے واپس آئے تھے ان قیدیوں کے بارے میں سرکار نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ جس کا جو رشتہ دار ہے نا اس کے حوالے کریں، وہی رشتہ دار اس کی گردن کاٹ دے. یعنی جو میرے رشتہ دار ہیں نا وہاں مکہ سے ہمارے خلاف لڑنے آئے تھے اور قیدی ہو گئے، وہ میرے حوالے کر دیں، انہیں میں مارتا ہوں. جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کے حوالے کر دیں، جو ابوبکر کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں، تاکہ ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مارے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ساری وفائیں رسول اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں لگتا رسول اللہ کے علاوہ. سرکار کے خلاف جو بندہ بھی اٹھے گا، چاہے ہمارا والد ہو، ہمارا سگا بیٹا ہو، ہم اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے اور اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے مقابل آتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان سے فدیہ لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سرکار کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ہم ان سے فدیہ لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں. خیر فدیے کا سرکار نے اعلان کر دیا
کہ ان سے معاوضہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ صبح جب حضرت عمر بن خطاب تشریف لے کے آئے مسجد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھ کے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ غم میں شریک ہو جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو آپ نے رائے دی تھی اللہ کے ہاں وہی رائے تھی، یعنی اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم ان کافروں کو قتل کر دیں جو آپ نے رائے دی تھی، اور میری اور ابو بکر کی رائے جو تھی وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو عذاب بہت قریب آ جاتا، تو عذاب ہمارے بہت قریب آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عذاب ہم سے دور کی ہے، یعنی مسلمانوں پہ عذاب آ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ کی رائے جو ہے وہ اللہ کی تدبیر کے موافق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایسی شخصیت ہیں جن کی موافقات بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ جو سوچتے تھے، یہ جو بولتے تھے اور یہ جو مشورہ دیتے تھے اس پر آیات نازل ہوتی تھی قرآن کریم کی، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بعض کتابوں میں 27 لکھی ہوئی ہے اور بعض کتابوں میں 21 ہے، کہ 21 مقامات یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات میں حضرت عمر بن خطاب کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ جیسے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مرد و خواتین اکٹھے آتے تھے، تو نوجوان جو ہے وہ ظاہر نگاہیں اٹھاتے بھی تھے، تو حضرت عمر نے گزارش کی کہ حضور آپ مومنوں کو کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور آپ مومنات کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اگر اللہ نے مجھے فرمایا تو میں ضرور کہوں گا۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوئیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اگلی آیت میں ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اے حبیب آپ مومنات سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا تخلیق کا، تو حضرت عمر بن خطاب کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ جملے حضرت عمر بن خطاب کی زبان سے نکلے، اور ایز اٹ از انہی جملوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اس طریقے سے قرآن کی متعدد آیات ہیں، تو جو حضرت عمر کی موافقات ہیں، حضرت عمر نے جو سوچا، جو مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے وہی قبول کیا اور اسی کو قرآن کی آیت بنا کے نازل فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بدر کے شرکاء تھے ان کو سرکار نے بہت فضیلتیں سنائیں۔ بدر کے شرکاء کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، اب تم جو مرضی کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ بدر والوں کی خصوصیت تھی کہ اہل بدر جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ سب کے سب افراد اب اگر صرف اسلام پر قائم رہیں اور باقی کوئی بھی جرم کر لیں تو ان کا جرم اللہ کی نگاہ میں معاف ہے، اور اب انہیں کسی جرم پہ پکڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ اہل بدر کی فضیلت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر والوں کو ساری زندگی باقیوں پر ترجیح دیتے رہے ہیں، دیگر معاملات میں بھی۔ یہ ان کی خصوصیت تھی کیونکہ انہوں نے اسلام کا پہلا مارکہ لڑا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ ہم پہلا مارکہ پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر کا۔ اس غزوہ بدر کے بعد ابو لہب کی دردناک موت ہوئی تھی۔ ابو لہب جو ہے وہ تھا اس میں مکہ میں، اور یہ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے جب سنا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور کفار کو شکست ہوئی ہے تو اسے اس پہ بخار چڑھ گیا، اور بخار چڑھنے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ چیچک کی بیماری ہو گئی، ہمارے یہاں جسے چیچک کہتے ہیں، یہ بیماری اس سے ہو گئی۔ تو اس زمانے میں یہ بیماری بڑی بری تصور کی جاتی تھی اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ چیچک کی بیماری میں مر گیا تھا، اور وہاں کے لوگ اس بیماری کو متعدی سمجھتے تھے، یعنی جو بندہ مردے کے قریب ہوگا اس سے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ لہذا اس کے اپنے بچوں نے 3 دن تک اس کی لاش کو جو ہے نا کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے رکھا تھا کہ یہ اندر ہی گل سڑ جائے گی۔ تو پھر انہیں کسی نے کہا کہ بھائی بدبختوں اندر بدبو آئے گی اتنی زیادہ، اور تم نے اندر رکھا ہوا ہے اس کو، تو اہل محلہ بھی پریشان ہوں گے اس سے، اس کا کچھ کرو۔ پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور دور سے کھڑے ہو کے لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ کے جو ہے نا انہوں نے اپنے ابے کو یعنی ابو لہب کو
گڑے میں ڈالا اور اوپر سے دور سے کھڑے ہو کے پتھر پھینکتے رہے، اتنے پتھر پھینکے کہ اوپر سے جو ہے نا وہ زمین برابر ہو گئی. تو یہ اس بدبخت کا انجام ہوا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ گستاخ تھا، اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک پوری صورت نازل کی ہے جس میں ابو لہب کی مذمت ہے. آپ قیامت تک کے لیے قاری، حفاظ مصلوں پہ کھڑے ہو کے ابو لہب کی وہ مذمت والی صورت پڑھتے رہیں گے، کیونکہ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا. اس کے بعد ایک سازش ہوئی تھی چھوٹی سی. یہ عمیر اور صفوان دو بندے تھے. یہ لوگ بیٹھے تھے حرم میں اور یہ آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور ہمارے بڑے بڑے سرداران کو انہوں نے مار دی ہے. تو عمیر نے یہ کہا کہ بھائی اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور مجھے بچوں کا خوف نہ ہوتا نا تو میں مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو شہید کر دیتا. تو صفوان نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تمہارا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں، تمہارے بچوں کی کفالت بھی اپنے ذمے لیتا ہوں، تو تم جو ہے نا بے خوف و خطر ہو کے جاؤ اور تم مسلمانوں کے اس نبی کو شہید کر دو. عمیر نے 3-4 دن تک اپنی تلوار جو ہے وہ زہر میں بھگو کر رکھی اور پھر وہ زہر آلود تلوار لے کے چلا گیا مدینہ. مدینہ جب یہ پہنچا اور مسجد نبوی کے سامنے اس نے گھوڑا کھڑا کیا اپنا، تو حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ پڑ گئی. حضرت عمر نے جا کے اس کو پیچھے سے پکڑا اور اس کی تلوار کو کھینچ لیا اس سے، اور چند ساتھیوں کو بلایا کہ جاؤ جلدی جلدی رسول اللہ کے پاس جا کے بیٹھو. وہ سب سرکار کے آس پاس جا کے بیٹھ گئے. اس عمیر کو جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب پکڑ کے لے آئے سرکار کے پاس اور کہا کہ حضور یہ عمیر آیا ہے اور یہ تلوار لے کے آیا ہے، اور مجھے یہ شک ہے کہ اس کی تلوار سے مجھے زہر کی اسمیل آ رہی ہے، یہ زہر میں بھگو کے لایا تلوار. سرکار نے پوچھا کہ ہاں عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا کہ جناب وہ میں قیدیوں کے سلسلے میں آیا تھا کہ جو قیدی آپ کے پاس ہیں تو ان کا آپ نے کیا کیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں تم سچ سچ بتاؤ تم کس سلسلے میں آئے ہو. اس نے کہا کہ نہیں میں قیدیوں کے بارے میں ہی پتہ کرنے آیا تھا کہ ان میں میرا بیٹا بھی ہے، تو مجھے بتائیں کہ بھائی ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا، فدیہ لینا ہے تو میں وہ دیتا ہوں، کوئی اور معاملہ کرنا ہے تو مجھے بتا دیں. سرکار نے فرمایا عمیر سچ بتاؤ کہ تم کیوں آئے تھے. عمیر نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں قیدیوں کا پتہ کرنے آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہاری اور صفوان کی حتیم میں بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور صفوان نے تمہارا قرض اپنے ذمے لیا ہے اور تمہارے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لی ہے اس بدلے میں کہ تم مجھے آ کر شہید کر دو. عمیر فوری سرکار کے قدموں پہ جھکا اور حضور کے قدموں کو بوسہ دے کے کہنے لگا کہ حضور خدا کی قسم آپ سچے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ میرے اور صفوان کے درمیان تھا، تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا. باقی کوئی اور بات ہوتی کسی اور کی تو شاید میں شک میں پڑتا کہ کس نے آپ کو بتا دی ہوگی، لیکن میرا معاملہ تو اتنا خفیہ تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھی، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہے، ورنہ یہ معاملہ کبھی پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہی نہیں. تو پھر عمیر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. صفوان جو ادھر مکے میں تھا وہ روز بندوں کو کہتا تھا بھائی ابھی ایک ایسا معاملہ ہونے والا ہے ان قریب کہ آپ لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور آپ بدر کی جو ہے نا لڑائی کو بھول جاؤ گے. کچھ دنوں بعد اس سے پتہ چلا کہ بھائی عمیر بھی مسلمان ہو گئے. اس بیچارے نے جو ہے نا وہ جو اس کی پلاننگ تھی وہ ساری فیل ہو گئی. تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر کے ذریعے سے ایک بڑا اسلام کا غلبہ ہوا، اس وجہ سے کہ حضرت عمیر جو ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد مکہ واپس آ گئے تھے، اور یہ چونکہ سردار تھے اور انہیں کوئی چھیڑا چھاڑی بھی نہیں کرتا تھا تو مکہ میں آ کے انہوں نے کھلا مکھلا تبلیغ بھی شروع کر دی تھی. تو فتح مکہ سے پہلے پہلے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان بھی کر دیا تھا مکہ کے اندر. چلیں جی انشاءاللہ العزیز آج کا جو درس ہے تو ختم ہو گیا. اگلے درس میں ہم غزوہ احد کی تفصیلات اور باقی دیگر چند غزوات کی تفصیلات بھی سنیں گے. آپ سب حضرات کا کلاس میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.